بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے اندر اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قبرستان کے اندر جاتے ہیں، جو پورا سال کبھی بھی قبرستان میں نہیں گئے ہوتے، تو وہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر قبرستان میں جاتے ہیں۔ تو یہ بتا دیں کہ محرم کے اندر قبرستان جانا کیا یہ واجب ہے، یہ سنت مبارکہ ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ قبرستان میں جا کے فاتحہ کہنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہمیں بتا دیں۔ جی، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ ماہ محرم الحرام کے اندر قبرستان کے اندر خاص طور پر جانا، اس کی کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی، لیکن قبرستان کے اندر جانا مطلقاً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ کا جب جی چاہے، جس وقت جی چاہے، آپ قبرستان کے اندر جا سکتے ہیں۔ آپ اپنے فوت شدگان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی قید نہیں کہ محرم کے اندر آپ نے جانا ہے، یا سفر کے مہینے میں جانا ہے، یا ربیع الاول کے مہینے میں ہی صرف جانا ہے۔ جب بھی آپ کا جی چاہے آپ جا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں پر جاؤ، کیونکہ قبروں پر جانے سے بندے کو اپنی آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے، بندہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قبرستان جانا یہ مطلقاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس میں یہ کوئی قید نہیں کہ محرم کے اندر جانا ہے یا کسی اور مہینے کے اندر۔ اب ایصال ثواب کا جو طریقہ ہے، اس میں ایک دو بہت بڑی ہمارے ساتھی غلطیاں کرتے ہیں، انہیں اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ جب بھی آپ قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو سب سے پہلے جب قبرستان میں داخل ہوں تو آپ تمام اہل قبور کو سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سلام کرنے کے بعد اب جب آپ نے آگے جانا ہے، جس بھی قبر پر جانا ہے جو آپ کسی عزیز کی ہے، والد صاحب کی ہے، والدہ کی ہے، یا کسی عزیز کی ہے، تو دیکھیں کہ اس قبر تک کوئی رستہ جاتا ہے کہ نہیں۔ اگر تو راستہ جاتا ہے تو پھر آپ اس قبر کے قریب چلے جائیں۔ اگر راستہ نہیں جاتا تو آپ قبروں کو پھلانگتے ہوئے یا ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے، چلتے ہوئے آگے نہ جائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے اس بارے میں۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ کسی قبر کے اوپر چلتا ہے یا قبر پر بیٹھتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے آگ کے انگاروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو کوئی بندہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا کہ آگ کے انگاروں کے اوپر بیٹھے، تو ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے۔ اگر تو راستہ ہے تو پھر ضرور قبر کے قریب چلے جائیں، اگر راستہ نہیں تو پھر قبرستان کے کنارے پر ہی کھڑے ہو کر آپ ایصال ثواب کریں، تو انشاءاللہ آپ کا ثواب اس قبر والے کو پہنچ جائے گا۔ اگر راستہ ہے تو پھر آپ قریب جائیں۔ اور قبر پر فاتحہ کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں والی سائڈ سے جو ہے وہ ہم قبر پر جانا چاہیے ہمیں، اور جو سار والی سائڈ سے آتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی جیسے کوئی بندہ لیٹا ہے، پیچھے کوئی بندہ آتا ہے تو پیچھے وہ اوپر منہ کر کے پیچھے دیکھتا ہے تو اسے دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو ایسے ہی مردے کو بھی دشواری ہوتی ہے پیچھے دیکھنے کے لیے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ وہ پاؤں والی سائڈ سے آئے، قبر کی طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑا ہو جائے اور قبلے کی طرف پیٹ کرے، اور پھر قبر کے پاس کھڑے ہو کر وہ فاتحہ پڑھے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھ لے، یا کوئی بھی سورت اسے صحیح طریقے سے یاد ہے تو وہ پڑھے۔ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، یا اللہ جو بھی میں نے پڑھا اس پر جو تو نے مجھے ثواب عطا کیا، اس ثواب کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کی بارگاہ میں، تمام اہل بیت، تمام صحابہ، تمام نیک لوگوں کے وسیلے سے پیش کرتے ہوئے پھر اس قبر والے کو ایصال ثواب کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب میں اس اپنے والد صاحب کو، والدہ کو پیش کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بالکل آسان طریقہ جو ایصال ثواب کا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے فوت شدگان کو ایصال ثواب کریں۔ تو یہ بھائی نے مجھے سوال پوچھا تھا، مجھے امید ہے کہ اسے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ماہ محرم کے اندر ہی خاص طور پر قبرستان میں جانا یہ کوئی
سنت مبارکہ نہیں، بلکہ جس وقت آپ کا جی چاہے، جتنی بار آپ کا جی چاہے، روزانہ آپ قبرستان جائیں، روزانہ قبروں کی زیارت کریں، روزانہ اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے اصالہ ثواب کریں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔